سے ملاقاتیں کی. میں مختصراً یہ بتا دوں کہ ہمارے جو 21-22 کے جو ہمارے NFC کے 15 ارب روپے تھے جو بقایا تھے ان کے پیچھے، انہوں نے کہا کہ میں ان کو تھوڑی سی تفصیل مختصراً دے دوں. 15 ارب روپے 21-22 کے ہمارے وفاقی حکومت کے مد میں ان کے پیچھے آتے تھے. انہوں نے ہمیں 31 جنوری کو 10 ارب روپے ریلیز کر کے دیے. پھر میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان کو کہا کہ ہمارے NFC میں جو آپ نے کٹ لگایا ہوا ہے، NFC میں ہمارے ہر مہینے میں 2 قسط اگر آتے ہیں، اگر ہمارا 15 ارب روپے بنتے ہیں تو آپ لوگ 10 ارب بیچتے ہیں، اگر 10 ارب بنتے ہیں تو آپ 8 ارب بیچ جاتے ہیں. تو پہلے تو ہمارے وہ بقایا آپ پورے کر کے دے دیں جناب اسپیکر صاحب کہ ہمارے وہ جو تنخواہوں اور پینشن کے جو حالات ہیں اس کو کم از کم عمل کر سکے. پھر انہوں نے اگلے دن وہ بھی ہمیں بیچ دیے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ بلوچستان کی حالت یہی ہے کہ اگر اس مہینے میں بھی ہمارے وہ پیسے صحیح طریقے سے نہیں ملتے ہیں، ہماری قسطیں، ہمارے ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے، ہمارے PSDP جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اور ابھی بھی ہمارے جتنے MPs ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے، تو اپوزیشن تو ہے ہی نہیں، لیکن ایک اپوزیشن کا نام ہے جو ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئے CM کے ساتھ انہوں نے سپورٹ کی ہوئی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو شکایت نہ ملے، کیونکہ ہم سب کو وہ متوازی حق حاصل ہے، چاہے وہ منسٹر ہو چاہے وہ MP ہو. جتنا فنڈز ایک منسٹر کو مل رہا ہے یا منسٹر کے ایریا میں جو خرچ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ منسٹر کو مل رہا ہے یا MP کو مل رہا ہے، ہر علاقے میں ہم اس کو برابری کی بنیاد پہ وہ فنڈ وہاں پہ خرچ کر کے دے دیں. لیکن حالات یہ ہے کہ پورے ملک کے حالات خراب ہیں. ہم اتنے مقروض ہیں کہ اگر وہ جو ہم آپ کے اس کے اندر کی کہانی آپ کو بتا دیں، جناب اسپیکر صاحب، فینانس منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے IMF کے ساتھ مذاکرات شروع ہیں. میں نے کہا تو جب IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہی ہے تو کیا اس میں صوبے کی نمائندگی ہے یا نہیں؟ جی ہم کر لیں گے. کسی کو، نہ ہمارے PND منسٹر کو بلایا گیا ہے IMF کے ساتھ، نہ ہمارے فینانس کو بلایا گیا. حالانکہ فینانس تو بہت ضروری ہے. چلو ہمارے اگر منسٹر کو نہیں بلاتے جو ہمارے بیوروکریسی کے سیکریٹری کو تو ہونا چاہیے کہ جی بلوچستان کے حالات کے مطابق کیا کیا ہمیں قدم اٹھانا چاہیے. کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ دوسرے صوبے بیٹھے ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو قومی اسمبلی میں ہماری جو تعداد ہے وہ اتنے کم ہے کہ ہم کوئی ریزولوشن پاس نہیں کر سکتے ہیں، ہم کوئی قرارداد بھیج نہیں سکتے ہیں. اگر جس اسمبلی میں وہاں کی سیٹیں زیادہ اور وہ ایک آواز ہو جائے تو میں دیکھتا ہوں اس صوبے کا حق کیسے نہیں دے سکتے. سندھ اپنا حق لے جا رہے ہیں، پختونخوا اپنا حق لے جا رہے ہیں، پنجاب تو تقسیم ہی کرنے والا ہے. تو بلوچستان کو اس طرح کیوں رکھتے ہیں؟ یہی مسئلہ ہے کہ ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں کون سی چیز نہیں ہے. گیس یہاں سے نکل رہی ہے، ہمارے پورے منرلز یہاں سے نکل رہی ہے، آپ کا ریکارڈنگ سونا کاپر یہاں سے نکل رہا ہے. آپ پورا پاکستان کو بلوچستان سے چلاتے ہو اور پھر بلوچستان کے حقوق پہ سودا بازی بھی کرتے ہو اور پھر ہمارا حق ہمیں نہیں دیتے ہو. اس پہ ہم نے بہت بات کی. اس پہ ہم نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر آپ PPL کے پیچھے ہمارے 50 ارب روپے بقایا ہے، ابھی 2016 سے ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، تو ایگریمنٹ میں اگر بلوچستان حکومت کی کوئی غفلت ہے تو کوئی غفلت نہیں ہے. ہم اپنے حق کے لیے ہم نے وہ شرائط ڈالے ہیں کہ جی ہمیں وہ پورے کر کے دیے جائیں. ہم نے یہی کہا کہ ابھی بھی آپ جا کے سوئی میں کیا حالت ہے، لوگ کس طرح اس کو گیس مل رہی ہے. آپ نے سوئی کے مسئلے حل نہیں کیے. میرے جو بیٹا میں 15 کلومیٹر پہ جو ڈسٹرکٹ ہے ان کو گیس نہیں مل رہی ہے، اور آپ پورے پنجاب اور سندھ اور KP تک آپ نے گیس سپلائی دی اور پورے کارخانوں کو ان سے چلاتے ہیں، اور پھر ہمارے بقایا ہمیں نہیں دیتے. ٹھیک ہے، ہم کبھی کبھی جذباتی بات کرتے ہیں جناب اسپیکر صاحب. جذباتی بات یہی ہے کہ ہماری اگر یہاں اسمبلی کے ممبرز اکٹھے ہو جائے تو 2016 سے آپ کس بنیاد پہ، جب ایگریمنٹ سائن نہیں ہوتا ہے، آپ کس ایگریمنٹ کے تحت یہ سپلائی بلوچستان سے گیس کی سپلائی لیتے ہو؟ تو پھر تو غلط ہے. جب ایگریمنٹ ہوگا آپ سپلائی شروع کر لیں، ہمیں پیسے دے دو، لیکن ہمیں پیسے بھی نہیں دے دو اور گیس بھی لے جاتے ہو. اس بنیاد پہ بھی میں نے ان کو 10 دن کا ٹائم دیا تو انہوں نے مجھ سے 10 دن مانگے کہ جی ہمیں 10 دن دے دیں، ہم آپ کے PPL کے بقایا بھی دے دیں گے. لیکن آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بلوچستان میں جو بھی ہو سبسڈی دے رہا ہے، چاہے وہ گیس پہ بھی دینا چاہیے، صرف بجلی پہ نہیں دینا چاہیے. آپ کے گیس کی بل کتنا آتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گھر کا بل کتنا آتا ہے؟ 50,000 سے اوپر ہوگا.
آپ کی بجلی کا بل کتنا آتا ہے؟ 50-60 ہزار سے اوپر ہوگا. جب ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی کا کیا حال ہوگا, وہ غریب آدمی کس طرح اس کو پے کرے گا؟ یہ جو 25-25 ہزار روپے پہ جو ان کو تنخواہیں ملتی ہے, نوکری کرتے ہیں, کیا وہ بجلی کا بل ادا کرے گا؟ کیا وہ گیس کا بل ادا کرے گا؟ کیا وہ آٹا جو ہے 15,000 بوری لے گا؟ کیا وہ دال لے سکتے؟ وہ دال تک بھی نہیں لے سکتے ہیں آج کل. یہ حالت ہے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا مقروض بنایا ہوا ہے, اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم اس سے کیسے جان چھڑائیں گے, اس سود سے ہم کیسے؟ یہ تو روز بروز بڑھ رہا ہے, روز بروز بڑھ رہا ہے. IMF ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اوپر کر لیں, اور ہمارا جتنا بھی پروفٹ آتا ہے اس ملک میں, پورے ملک پاکستان میں جتنا بھی پروفٹ بجلی سے آتا ہے, گیس سے آتا ہے, پیٹرول سے آتا ہے, ڈیزل سے آتا ہے, یہ سارا IMF کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے, اور جو کچھ بچتا ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے. اس طرح کے حالات تو ملک نہیں بچا سکتے ہیں. بلوچستان کیا بچے گا؟ پورا پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے. پاکستان کی حالت کیا ہے آج کل؟ یہ سنبھال سکتے ہیں؟ کوئی بھی جب حکومت آتی ہے بڑی پارٹی کی, وہ جب چلی جاتی ہے, عمران خان صاحب چلے گئے, الزام آ گیا شہباز شریف صاحب پہ. کل شہباز شریف صاحب جب جائیں گے, دوسری حکومت آئے گی, وہ وزیر اعظم کرے گا جی یہ بقائے جات تو شہباز شریف صاحب کے. ہم کب تک ایک دوسرے پہ اس طرح الزامات لگاتے رہیں گے؟ بھائی مل بیٹھ کے اس ملک کا مسئلہ حل کر دو. ہر ایک بچہ مقروض ہے, اور ایسا مقروض نہیں, ہر ایک پہ لاکھوں لاکھوں روپے کا قرضہ ہے, اور سود پہ ایک ملک جب چل رہی ہے, اس سود سے وہ ملک کیسے بچے گا؟ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے علاقے میں, آپ مستقل لے لو, آپ لورالائی لے لو, آپ سنجاوی لے لو, آپ قلعہ عبداللہ لے لو, یہاں پہ سود جو پیمنٹس ہوتی ہے, جب وہ سسٹم چلا, لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچی, لوگوں نے اپنی بیویوں کے زیورات بیچ کے اپنے آپ کو بچایا. اس طرح سود ناسور ہے اس ملک کے لیے. جب تک یہ ملک اس IMF سے, اس ورلڈ بینک کے قرضوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم تباہی کی طرف جاتے رہیں گے. اور میں اس دوران یہ بات کروں گا کہ کم از کم بلوچستان کے جو حقوق ہے اس پہ کبھی بھی سودا بازی ہم نہیں کریں گے. میں ابھی بھی کہتا ہوں PPL اور GDCL والوں کو کہ ہمارے بقائے جات دے دو, نہیں تو میں چیف منسٹر صاحب بھی خود, آپ نے ان کی پریس کانفرنس سنی, قدوس بزنجو صاحب, وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ بلوچستان کے عوام کے مسائل حل ہو اور ترجیحی بنیادوں پہ حل ہو. ہمارے ساتھ کوآپریشن نہیں ہو رہا ہے, مرکز سے نہیں ہو رہا ہے, تو تب ہم کیا کریں گے؟ میں ابھی بھی یہ گزارش نہیں, ایک اپنے دوستوں سے یہ مطالبہ کر رہوں گا کہ جب ہمارے بقائے جات کوئی نہیں دیں گے تو تب ہم وہ چیز بھی ان کو نہیں دیں گے. تو تب دیکھتا ہوں کس طرح ہمارے بقائے جات یہاں پہ نہیں پہنچ سکتی ہے. جب وہ GDCL کہتے ہیں ہم اپنے پیسے جو ہے ریکارڈنگ میں ہم نے لگا دیے, آپ ریکارڈنگ سے پروفٹ لے رہے ہو اور ہمارے پیسوں کی بنیاد پہ ہمارے پیسے وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہو, تو ہمیں اپنا قرضہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ جیسے جوڈیشل کا میں نے کہا, میں ابھی بھی CM صاحب کو کہتا ہوں کہ مجھے 200 لیویز والے دے دو, میں اس سپلائی کو بند کرتا ہوں, دیکھتا ہوں میرا 50 ارب روپے کیسے یہاں پہ نہیں پہنچ سکتے. اگر 2 دن میں نہیں پہنچے میں ذمہ وار ہوں, اور ہماری PSDP اور ہمارے جو ہماری ڈیولپمنٹ سائڈ ہے وہ شروع ہو جائے گا, ورنہ یہ متاثر ہوگا. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, کم از کم تھوڑا سا مجھے فائنانس کا بھی پتا ہے کہ کس طرح ہم نے, ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے لوکل گورنمنٹس کے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, 15,000 روپے ان کی تنخواہ ہے, ان کو 15,000 نہیں مل رہے ہیں. ہمارے لیے تو یہ شرم کی بات ہے کہ ہم کسی مزدور کو, کسی غریب کو ان کو 15,000 تنخواہ ٹائم پہ نہ دے. میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک یہاں پہ پیسے ہوں گے, میں ان لوگوں کے کم از کم فائنانس سے ان کے تنخواہوں کو جو ہے میں نہیں روکوں گا. اور کم از کم اپنے دوستوں سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ ہمارے پروجیکٹ جو ہمارے جو ڈیولپمنٹ سائڈ ہے اس کے لیے ہمیں کٹے ہو کے اسلام آباد جانا ہوگا. اگر ہماری یہ جو بقائے جات نہیں ملتے ہیں, اور اس شرط پہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی سالڈ کوئی بات ہے تو فائنانس کو بٹھائے. ہمیں کیوں نہیں بٹھاتے؟ ہمیں IMF کے ساتھ کیوں نہیں بٹھاتے؟ ہمیں ورلڈ بینک کے ساتھ کیوں نہیں بٹھاتے؟ ہمیں ایشین بینک کے ساتھ کیوں نہیں بٹھاتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. پنجاب حکومت اپنا جو ہے ایگریمنٹ, اپنا لون ڈائریکٹ لے سکتا ہے, تو کیا بلوچستان حکومت نہیں لے سکتی ہے؟ میں اپنے آپ کا کم از کم IMF کے ساتھ نہیں, ورلڈ بینک کے ساتھ تو میں ڈائریکٹ اپنا کمٹمنٹ کر سکتا ہوں, اپنا ایگریمنٹ کر سکتا ہوں کہ جو لون, جو ڈونرز کنٹریز, جو ہمارے سیلاب کے مد میں پیسے آئے, آپ کو پتہ ہے کتنے ملے؟ 1 روپے بھی ہمیں نہیں ملا. کدھر خرچ ہوا؟ ہم تو ہمیں اتنا تک بھی نہیں بتاتے ہیں کہ جی آپ کو سعودیہ نے کتنا دیا, آپ کو ترکیہ نے کتنا دیا, آپ نے جرمنی نے کتنے دیے. ملین ایرو انہوں نے آپ کو دیے, فیڈرل کو دیے. میں نے جرمنی ایمبیسیڈر سے بات کی, میں نے کہا جب بھی آپ نے کو مدد کرنی ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں میں ایک مضبوط پاکستان چاہتا ہوں, لیکن کم از کم وہ مضبوط بلوچستان ہوگا تو تب مضبوط پاکستان بنے گا. جب اکائیاں مضبوط ہوگی تو تب پاکستان مضبوط ہوگا. ہمارے سائل وسائل پہ جب تک اختیار نہیں ملے گا تو نہیں ہو سکتا ہے فیڈریشن مضبوط.
ہم نے صوبوں کو مضبوط کر کے فیڈریشن کو مضبوط کر سکتے ہیں. ہمارے گوادر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمارے ریکارڈنگ میں میں اتنا کہہ دوں کہ ریکارڈنگ پہ جو ہوا ہے میں کم از کم اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ نے جو کیا ہے قدوس صاحب سے زنجو صاحب نے, اس میں ہم نے سب بیٹھے ہوئے تھے, چاہے وہ اپوزیشن تھی چاہے وہ گورنمنٹ تھی. کم از کم ان کو پڑھنا چاہیے کہ وہ کون سا ایگریمنٹ ہوا ہے ان کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایگریمنٹ یہاں تک کچھ بہتر ہوا ہے جو پچھلے حکومتوں کے مقابلے میں. ابھی کوئی ایک ریکارڈنگ کا اگر صحیح ہوا ہے تو اس کو سٹڈی کر کے اگر اس میں پھر بھی غلطیاں ہیں, اس میں پھر بھی کوئی کمی بیشی ہے, تو ہم کیبنٹ بیٹھ کے اسمبلی بیٹھ کے اس کو پھر بھی چینج کر سکتے ہیں. کوئی ایسا خدا نہ خواستہ ہمارا قرآن شریف کا لفظ نہیں ہے کہ ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. یہ ہر وقت آپ ایکٹ بھی چینج کر سکتے ہو, آپ ایگریمنٹ بھی چینج کر سکتے ہو, اگر وہ صوبے کے عوام کی بہتری کے لیے نہ ہو, اگر وہ ہمارے یہاں کا اسمبلی کی بہتری کے لیے نہ ہو, ہم اس کو کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو اتنا کہہ دوں کہ ہم نے ابھی تک اتنا کر دیا کہ انشاءاللہ ہماری یہ مہینہ بھی صحیح چلے گا. اور میں بھی یہ بھی کہہ دوں کہ فیڈرل حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے باقاعدات بھی دیں گے, اور ان کو میں نے یہ بھی کہا کہ این ایف سی کے حوالے سے ہمارا جو 18ویں ترمیم کے تحت ہمیں جو اختیارات حاصل ہے اور ہمارا حصہ جو ہوتا ہے, جناب اسپیکر صاحب 3 صوبوں میں آپ کٹ لگا سکتے ہو, آپ کمی بیشی کر سکتے ہو. واحد بلوچستان صوبہ کو 18ویں ترمیم میں یہ ان کو حق دیا گیا ہے کہ ان کے حصے کو آپ نہ کٹ سکتے ہو نہ کم کر سکتے ہو. وہ پروٹیکٹڈ ہے, اور وہ پروٹیکٹڈ اماؤنٹ کے ساتھ کبھی کبھی ہمارے حصے میں یہ لوگ کٹ لگاتے ہیں. میں نے کہا یہ کٹ لگ ہی نہیں سکتا, یہ آئینی طور پہ نہیں لگ سکتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آئین کے تحت اپنا مطالبہ اپنا حق مانگتے ہیں, اور اس حق کے لیے جدت تک بھی جانا ہوگا ہم جا سکتے ہیں. اور اس بنیاد پہ میں آخر میں یہ کہوں گا اپنے تمام یہاں پہ بہن بھائیوں سے, ہمارے جو معزز اراکین ہیں, کہ انشاءاللہ بلوچستان اتنا کمزور نہیں ہے, نہ بلوچستان میں رہنے والے پشتون بلوچ ہزارہ سیٹلر اتنے کمزور ہے کہ وہ اپنے حق نہیں لے سکتے, اور یہی محرومیاں ہمیشہ رہتی ہے. اور اس محرومیوں کو دور کرنے کے لیے وفاق سے یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بلوچستان کو فوکس کر لیں. بلوچستان اسٹریٹجی کے حوالے سے ایک اہمیت رکھتی ہے. یہاں پہ ہمارے بارڈرز ہیں, ہمارے یہاں پہ دہشت گردی ہیں, دہشت گردی کے اتنے حالات خراب ہوئے ہیں کہ پھر جو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے بچے اور عورتیں جل گئی, میں خود وہاں پہ ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ان کی شناخت ہوئی. اب پشتونخوا صوبے میں 100 لوگوں کو ایک ہی جگہ پتہ نہیں کس چیز کے تحت ان کو شہید کیا گیا, کون سا خودکش تھا, کس طریقے سے ہوا, یہ منظم ہو رہے ہیں. اس سے ہمارے بچوں کو خطرہ ہے, ہمارے مستقبل کو خطرہ ہے. ہم نے اپنے مستقبل کو بچانا ہے, ہم نے اپنے صوبے کو پرامن بچانا ہے. تب یہ تعلیم ہوگا, تب جو آپ کو صاف پانی ملے گا, تب آپ کو روڈ ملے گا. اگر آپ کا صوبہ در پدر ہو, آپ کے دہشت گردی ہو, آپ کا امن امان نہیں ہو, تو آپ کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے بچوں کو باہر بھی نہیں نکال سکیں گے. اس کے لیے حکومت کو کم از کم ترجیحی بنیادوں پہ اکٹھا ہونا چاہیے, امن کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے, دہشت گردی کا خاتمہ ہو, تخریب کاری کا خاتمہ ہو. یہاں پہ اکٹھے ہو کہ ہم بلوچستان کا حقوق لینے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, انشاءاللہ ہم لے بھی سکتے ہیں اور لے کے دکھائیں گے بھی.